الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں ولادت مبارکہ کے بعد اماں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی برکتوں کا بیان چل رہا ہے، تذکرہ چل رہا ہے۔ اماں حلیمہ کے گھر میں کیسی برکتیں آ گئیں، آپ کی ذات بابرکت سے کیسی کیسی چیزیں نظر آنے لگی جو عقل میں نہیں آتی تھی۔ شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے پہلے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا، پھر بھی اس کو دہراتا ہوں۔ کسی پیغمبر سے یا کسی نبی سے یا کسی رسول سے نبوت ملنے کے بعد جو کام خلاف عادت ہوتے ہیں، ظہور میں آتے ہیں، ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کسی نبی رسول یا پیغمبر سے نبوت ملنے کے پہلے جو چیزیں عقل کے خلاف صادر ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، نظر آتی ہیں، ان کو ارہاس یا ارہاسات کہتے ہیں۔ تو یہ بیان بچپنے کا سارا کے سارا ارہاس کا چل رہا ہے، یہ یاد میں رہے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے نور نظر کے ارہاس کی برکتوں کو میں نے اپنے نظروں سے دیکھ لیا، قریب سے دیکھ لیا۔ ایک ارہاس یہ بتاتی ہیں اماں حلیمہ، میں نے میرے گھر میں جھولا لگایا تاکہ میرے نور نظر کو اطمینان کی نیند نصیب ہو جائے۔ میں گہوارے میں سلاتی، لیکن عجیب بات دیکھتی، جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں سو جاتا
تو میرے ہلانے کی گہوارے کو ضرورت نہیں پڑتی۔ جب بھی میں نے میرے محمد کو گہوارے میں سلایا، گہوارہ خود بخود ہلتا رہتا، خود بخود چلتا رہتا۔ یہ حیرت میں نے دیکھی، میں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی ارہاس ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ نور میں اضافہ ہو گیا، خوشبو میں اضافہ ہو گیا۔ کوئی عجیب مخلوق مجھے آسمان سے اترتی نظر آئی۔ انہوں نے آواز دی، او حلیمہ، یہ سعادت ہمارے حصے میں پروردگار نے ڈالی، اب ہم ان کو جھولا جھلایا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا۔ ان کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، ان کے جھولے کو ترانے ملائک نے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیلوں کو ہلایا جس نے، ان کے جھولے کو ملائک نے ترانے چھیڑے۔ عاشق کہتا ہے صرف جھلایا نہیں، صرف ہلایا نہیں، ماؤں کو اچھی طرح معلوم ہے، داعیا کو اچھی طرح معلوم ہے، بچوں کو نرم نرم گدی پر سلا کر کے میٹھی نیند میں اگر ڈالنا ہے تو لوریاں گاتی ہیں، قصیدے پڑھتی ہیں، حمد بھی اللہ کی کرتی رہتی ہیں، نعت بھی سنایا کرتی ہیں اور نظم گاتی رہتی ہیں، میٹھی میٹھی آواز سے۔ وہ فرشتوں کی آواز تھی، فرشتے ترانے پڑھ رہے تھے اور ترانے پڑھتے ہوئے فرشتے جھولے کو ہلا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، کبھی ان تعریفوں میں اللہ کے مخلوق 18,000 کے امام، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے ترانے بھی گاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ان کے جھولے کو ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیلوں کو ہلایا جس نے۔ آگے کی ارہاس اماں بیان کرتی ہے، حلیمہ بیان کرتی ہے، میں کبھی اٹھاتی سینے سے لگانے کے لیے اپنے پاس اس کو چمٹا کر کے کچھ برکتیں، کچھ رحمتیں، کچھ نور کے چھینٹیں اپنے سینے میں لینے کے لیے اٹھاتی۔ کچھ دیر کے بعد میں بستر پر لٹاتی، چارپائی کے اوپر آپ کا بستر تھا۔ عجیب کرشمہ میں نے دیکھا کہ سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے بائیں طرف ہٹا رہے ہیں، بایاں ہاتھ اٹھا کر کے سیدھی طرف پھیر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا ہم گرمی میں کسی کو پنکھا جھلتی ہیں تو کوئی مچھر یا کاٹنے والا کیڑا آ جائے تو اس طرف ذرا پنکھے کو زور سے ہلاتے ہیں۔ میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نور نظر نے یہ کس کو ہٹایا؟ آواز آ گئی، او حلیمہ، یہ چاند اتر کر کے آپ کو سلام کرنے کے لیے گھر میں آ گیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد
آپ نے سیدھے ہاتھ سے اس چاند کو ہٹایا کیونکہ نمبر لگا ہوا تھا سورج کا. سورج نیچے اتر آ گیا, آپ کو سلام کر دیا. آپ نے سورج کو بائیں ہاتھ سے ہٹا دیا. ستارے لگاتار ایک لائن میں لگے ہوئے اترنے لگے اور آپ کو سلام کرنے لگے, مبارکبادی دینے لگے, درود و سلام پیش کرنے لگے. دوسروں کو موقع مل جائے اور ستاروں کو یہ نعمت مل جائے, آپ ان ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے ہیں, یہ ان کو ہٹا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کھیل بھی ہو گیا. اماں کہتی ہیں, حلیمہ کہتی ہیں, دنیا کے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کھلونے لائے ہیں, کبھی پلاسٹک کے, کبھی کپڑے کے, کبھی تو اور کسی دھات کے. ان کھلونے سے یہ بچے کھیلتے ہیں. میرا محمد یہ دنیا کی فانی چیزوں سے کھیلنے کے بجائے بڑی مخلوق جو آپ کی غلام ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, فرشتے ہیں, ان سے کھیل رہے ہیں. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشق نے آگے کہا ہے, ان کے جھولے کو ملائک نے ترانے چھیڑے, کیسر و کسرا کے منڈیلوں کو ہلایا جس نے. لوگو وہ کھلونوں سے نہیں, شمس و قمر سے کھیلے جس پر سایہ پرے جبرائیل کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم اس نور کے قطروں سے, اس برکت کے چھینٹوں سے, اس رحمت کے حصوں سے ہمارے بچوں کو اللہ اس کی برکتوں سے مستفیض فرمائے, اور اس کے صدقے اور طفیل کے اندر آپ کا عشق, آپ کا تذکرہ, اور بار بار آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی خدا تمہیں توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ارہاس دیکھ لیا, ایک اور ارہاس دیکھ لیا, اور وہ ارہاس میں آپ کو بتاتا چلوں. جب بھی کوئی میرے قبیلے کے اندر بیمار ہوتا, بوڑھا بیمار ہو, بچہ بیمار ہو, یا کوئی جانور ہی بیمار ہو, طبیب سے, حکیم سے عاجز آ جاتے, بیماری نہیں ٹلتی, تو شہر کے اور بستی کے اور آس پاس کے لوگ حلیمہ کے گھر آتے اور کہتے, او حلیمہ, جب سے تو نے اس مبارک اور پیارے بچے کو لے کر آئی ہے, تیرے گھر میں برکت ہی برکت ہے, نور ہی نور ہے, خوشحالی ہی خوشحالی ہے. ہم اس بیماری سے اکتا کر کے, دوا کر کر کے, تھک کر کے تیرے پاس آئے ہیں, ذرا اس نور نظر کا کچھ چھینٹا ہمارے بیمار پر بھی کر دے. اماں حلیمہ کہتی ہیں, میں بچے کو لے کر آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ننھا سا ہاتھ کا پنجہ اس بچے بیمار کے سر پر, منہ پر پھیر دیتی. اللہ کی قسم حلیمہ کہتی ہے, یکدم وہ بچہ صحت مند ہو جاتا, بیماری بھاگ جاتی. بچے کو نہیں, بڑے بوڑھے بھی آ جاتے کہ بہت تکلیف اور پریشانی میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک, پنجہ مبارک حلیمہ پھیرتی, وہ بھی تندرست ہو جاتے. اور کبھی کبھی تو جانور, بکریاں,
اور بکریوں کے بچے وہ بھی لائے جاتے، وہ ضدی آپ کا ہاتھ سر اور پیٹھ پر پھیرنے کے بعد وہ تندرست ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے میرے محمد کی، کیا شان ہے پیارے پیغمبر کی۔ لوگوں، یہ بچپنے کا عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جوانی کی کیا بات کرتے ہیں، یہ ارہاس کا عالم ہے تو معجزے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ آپ کی ادائیں، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں، آپ کے معجزات، آپ کے ارہاسات، آپ کے ولادت مبارکہ سے لے کر 63 برس کی زندگی کے پل پل ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس کے تذکرے سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، الجھنیں، مصیبت، آرزو اور تمنائیں بھی اللہ کی قسم پوری ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ پروردگار ہم تماموں کو ایسے پیغمبر، ایسے رسول، ایسے مہربان، ایسے شفیق، ایسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔